میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت غم لائق ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ قرض میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، قرض میں مبتلا ہے اور آپ کے قرض اور غم دور نہیں ہو رہے ہیں، تو آج تک آپ نے استغفار، تہجد، سورۃ البقرہ سے ریلیٹڈ میریکل اسٹوری جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں، جن دعاؤں کی وجہ سے بھی میریکلز ہوتے ہیں، اور لوگوں کی میریکلز اسٹوریز بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی، جو بھائی ہیں وہ اپنے خود کی زبانی بتا رہے ہیں۔ آپ بہت زیادہ اگر قرض میں مبتلا ہے، بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں بہت غم ہے اور آپ کی زندگی سے یہ ساری ٹینشنز جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، تو سب سے بڑی چیز ہے یقین۔ آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کے لیے خاص اور مخصوص دعائیں بتائی ہیں کہ اگر آپ قرض میں ہیں تو اس دعا کو پڑھیں، اگر آپ پریشان ہیں، بہت غم میں ہیں تو اس دعا کو پڑھیں۔ لیکن اگر آپ اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ اگر ان دعاؤں کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ دعا جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک بار ایک صحابی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت غمزدہ تھے، بہت پریشان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، تم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ تو وہ اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ ہاں، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بہت غم لائق ہو گیا ہے، میں بہت زیادہ قرض میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتاؤں جو تمہاری ساری پریشانیوں اور غم کا علاج بن جائے؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتائی، اور یہ دعا جب انہوں نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تو یقین کرے ان کے سارے غم بھی دور ہو گئے، سارے قرض بھی دور ہو گئے، اور ان کی زندگی میں پرسکون ان کی جو زندگی ہو گئی، اور ان کی زندگی سے جو غم اور جو پریشانیاں تھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اور اسی سے ریلیٹڈ ایک میریکل اسٹوری بھی ہے جو یقین کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا کیا معاملات کرتے ہیں۔ آپ بھی اگر یقین کر کے پڑھیں تو آپ کے پاس اسباب بھلے ہی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی ذریعہ بھلے ہی نہ ہو، آپ کا بزنس ڈاؤن ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی بھی پیسہ آنے کا ذریعہ نہیں ہے، یا آپ کسی غم میں مبتلا ہے، آپ ایسی چیزوں میں مبتلا ہیں جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس سے شاید کبھی نکل ہی نہیں سکتے ہیں، تو یہ آپ کی نیگیٹو سوچ ہے۔ اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر کے سوچیں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے میریکلز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس بھائی نے اس دعا کو اپنایا اپنی زندگی میں، اور یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے یقین شرط ہے۔ یقین کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوں گے۔ اگر آپ کے اوپر بھی بہت زیادہ قرض ہے یا بہت زیادہ غم میں مبتلا ہے تو آپ بھی اس دعا کو ضرور اپنائیں اپنی زندگی میں۔ انہوں نے لکھا ہے، لاسٹ ایئر یہی دعا میں نے آپ کی ویڈیو میں سنی، پھر لکھ کے اس دعا کو میں نے یاد کیا اور فجر اور مغرب کے اذکار کے ساتھ 3 بار اس کو یقین کے ساتھ پڑھا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میرے سارے قرض اور غم دور ہو گئے اور آج تک بھی قرض کی نوبت نہیں آئی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا و آخرت میں عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیں، قرض جب انسان کے اوپر آتا ہے یا غم اور پریشانیاں آتی ہیں نا، تو انسان بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان کے اوپر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اوپر قرض بھی ہے، پیسے آنے کا بھی ذریعہ نہیں ہے، بہت ساری جو آگے کام ہونے ہیں وہ بھی پیسوں کے ذریعے سے ہونے ہیں، لیکن اس کے پاس کوئی ذریعہ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم استغفار تو کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے۔ تہجد بے شک بہت مفید عمل ہے، اس عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں ہمیشہ شامل کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ تہجد پڑھتے، تہجد میں دعائیں کریں، لیکن اس دعا کو یاد کریں اور صبح شام اپنی جو شام کے اذکار ہے، صبح کے اذکار ہے، اس کے ساتھ اپنی زندگی
زندگی میں جتنی دفعہ بھی ہو سکتا ہے آپ یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین کریں، آپ کو راستہ دکھے گا نہیں کہ کدھر سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بنا دے گا۔ آپ کے سارے غم دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے اوپر کروڑوں کا بھی قرض ہوگا، اللہ تعالیٰ اس قرض کو اتروائیں گے۔ اور قرض کے لیے بھی ایک مخصوص اور خاص دعا ہے جو خاص کر کے قرض کے لیے ہے، یہ دعا حدیث سے ثابت ہے، اس کو بھی میں نے اپنے چینل پہ شیئر کر رکھا ہے۔ یہ دعا ایسی ہے جو آپ کے قرض ہے، غم ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ٹینشن ہے، جو بھی ہے، اس دعا سے آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ لیکن صرف قرض کے لیے ایک دعا ہے جو میں نے اپنے چینل پہ شیئر کر رکھی ہے، اس دعا کو آپ ضرور یاد کریں، اس کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں ہی آپ کے سارے قرض کو ادا کروائے گا۔ بھلے ہی آپ کا بزنس بند ہو، آپ کا بزنس ڈاؤن ہو، آپ کی جاب چلی گئی ہو، آپ کے پاس پیسہ آنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، آپ کو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات کبھی نہیں بدلتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے جب ہمیں یہ بتایا ہے، بس اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کچھ نہیں ہوتا ہے نا، تو یقین کریں کہ اس میں آپ کا یقین ہی میٹر کرتا ہے، کہ آپ کے یقین میں ہی کمی ہے۔ یقین کرنے والوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے آپ نے یا ہم نے کبھی بھی گمان نہیں کیا ہوتا ہے۔ بے شک آپ استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم گناہ گار بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے اور گناہ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراضگی ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر آپ پلٹ کر آئیں گے، توبہ کریں گے، پھر آپ جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ کریں گے، لیکن خیر کی دعائیں کریں، شر کی دعاؤں سے بچنا چاہیے، شر کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ خیر کی دعائیں یقین کے ساتھ کریں گے نا، تو آپ کے سارے غم، پریشانیاں، مصیبتیں جس بھی وجہ سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو دور کر دے گا۔ بس شرط ہے کہ یقین کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ جو بھی دعائیں میں آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں بتاتی ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ دعائیں بتاتی ہوں، تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ کے اور ہمارے سارے غم اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور دور کرے گا۔ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، یاد کریں، اس کو صبح شام کے اذکار میں شامل کریں، یا پھر اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، آپ کے سارے غم اور قرض انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دور کر دے گا۔ میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل اور پیاری پیاری موٹیویشنل ویڈیوز، میریکلز اسٹوریز لاتی رہتی ہوں، اور وظائف اور ٹپس بھی آپ کو اپنے چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ تو اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اور آپ کو تھوڑی سی بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے، تو آپ ایسی موٹیویشنل ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے ہی میں اتنی محنت کرتی ہوں۔ باقی رزق کا مالک اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی کسی کی بھی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے والے لوگ بہت پسند ہیں، اور میں آپ کے برے وقت میں آپ کو تھوڑی سی تسلی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔